نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ایمان والوں کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، کامیابیوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات اور اس کے فضل و کرم سے تمام برکات، مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے ذکر مبارک کو اللہ نے قرآن پاک میں بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا اور بڑے عظیم و شان طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، نہ، بلکہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس بات پہ اگر آپ غور کریں، دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی کوئی بھی ہو، اس کا ذکر اس کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ پیدا ہوا، فلاں مقام پہ اس نے تعلیم حاصل کی، یہ کام کیے اور اتنی زندگی پائی، اور پھر فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں وفات ہو گئی، تو ذکر ختم ہو گیا۔ بس یہی ہوتا ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو۔ لیکن سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ابھی کائنات بنی نہیں، زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے، ان کی تخلیق نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، فرشتے نہیں تھے، صرف اللہ تھا۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا، دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک پروگرام بنایا، جس کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور ایسا پروگرام فرمایا محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ یہ سارا کچھ بنایا ہی آپ کی خاطر ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ذکر آپ کا، آسمانوں میں ذکر، فرشتوں کے سامنے ذکر، آدم علیہ السلام کے سامنے آپ کا ذکر، پھر دنیا میں آئے، اتنا بڑا ذکر، اتنا بڑا چرچا ہوا، آپ کی ولادت باسعادت کو دیکھ کر جو مختلف قبائل سے دائیاں آئی تھی، خواتین آئیں، وہ آپ کو لوگ تو کہتے ہیں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی تھی، لیکن یہ بات نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ سعادت
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھی، ان کے نصیب میں یہ سعادت تھی۔ یہ سعادت اور کسی کو کیسے ملتی؟ یہ عظیم سعادت جب ملی تو حضرت حلیمہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنی عظمت، اتنا نورانی چہرہ، اتنا پیارا اور اتنا حسین و جمیل چہرہ۔ یہ تذکرے ہونے لگ گئے، اور جس سواری پہ آپ آئی تھی انتہائی کمزور، لاغر، دبلی، سب سے آخر میں پہنچی، اور جب جانا ہوا دوسری عورتیں تو بچے لے کر نکل گئی تھی۔ حضرت حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گزری، میں شارٹ کر کے مختصر بتا رہا ہوں، اس میں تو بڑی تفصیل ہے، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ جب وہ قریب سے گزری، ان سب کو ایک گرد و غبار اٹھتی ہوئی نظر آئی، آوازیں دیتی رہی، حلیمہ یہ سواری کہاں سے لائی ہو؟ جاتے جاتے کہا یہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا، سوار کی برکت ہے ساری۔ اب وہاں گئی، اپنے علاقے پہنچی، بنو سعد قبیلے میں پہنچی، وہاں کمالات دیکھے، معجزات دیکھے، برکات لوگوں نے دیکھی، حیران ہو گئے۔ تذکرے ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہے ہیں کہ ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ آپ بھی کچھ بتاؤ ان کو۔ جبرائیل امین آئے، آ کے کہنے لگے اے حلیمہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ مکہ مکرمہ دیکھا یا اپنا علاقہ دیکھا؟ میں مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، شیس علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تمام جلیل القدر پیغمبروں کو دیکھا، لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا، ساتوں آسمانوں میں ایسا نہیں دیکھا، تم کہاں سے دیکھتی؟ اللہ نے کہا اچھا میں بتاؤں، جس سانچے میں میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اس سانچے کو ہی توڑ دیا، اس کے بعد نہ کوئی ایسا آئے گا، نہ اس سے پہلے ایسا کوئی آیا۔ یہ آپ کے تذکرے پہلے ہی شروع ہو گئے، کائنات کے بننے سے پہلے یہ عظمتیں ہیں۔ اچھا اب سائنسدان ایک بڑی عجیب کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اس سرزمین کے اوپر بارش برسنی بند ہو جائے گی تو سمجھو وہ دنیا کا وہ آخری دن ہو، یعنی پوری دنیا میں کسی جگہ بارش نہیں ہو۔ اب تو بارشیں ہوتی ہیں، اب دیکھتے ہیں کسی نہ کسی جگہ بارش ہوتی ہے، ملک میں دیکھیں ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی، اگر ملک میں نہ ہو قریب دوسرے ملک میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، عربوں میں، یورپ ملکوں میں کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے، اور بعض ملک تو ایسے ہیں جہاں مسلسل بارشیں ہوتی ہیں، دھوپ نکلتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بارش بالکل بند ہوگی وہ کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ تو سائنسدانوں کی بات ہے، تاریخ کی بات اور سائنسدانوں کی بات سچی بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہو جاتی ہیں، اس کی پوری گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی پکی، اتنی سچی، اس کے اندر شک و شبہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور کوئی شک و شبہ کرے سمجھو اس کے ایمان میں شک، اس کی نجات میں شک، اس کی کامیابی میں شک، اس کے مسلمان ہونے میں شک، اتنی پکی بات ہوتی ہے آپ کی۔ فرمایا جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ کے رسول کا نام باقی رہے گا،
उस वक्त तक निज़ाम चलता रहेगा, और जब ये नाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अल्लाह इस कायनात को भी ख़त्म कर देगा। ये है बात पक्की। अब देखें, कहीं ना कहीं आपका तज़किरा होता रहता है, जिक्र होता रहता है। कहीं आपकी विलादत का जिक्र, कहीं आपकी मक्की ज़िंदगी का जिक्र, कहीं मदनी ज़िंदगी का जिक्र, कहीं हिजरत का जिक्र, कहीं आपके कमालात का जिक्र, कहीं मौजज़ात का जिक्र, और कहीं आपकी सूरत का जिक्र, कहीं आपकी सीरत का जिक्र, और कहीं आपके सहाबा का जिक्र, और कहीं खुलफाए राशिदीन का जिक्र, कहीं अशरा मुबशरा का जिक्र, कहीं अहले बैत का जिक्र, कहीं हसन हुसैन का जिक्र, कहीं आपकी अज़वाज मुतहरात का जिक्र, कहीं आपकी बेटियों का जिक्र। कोई ना कोई जिक्र होता रहता है। इसी को तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रा। और इसके अलावा देखें, आज़ान में अल्लाह का नाम, अल्लाह के महबूब का नाम, नमाज में अल्लाह का नाम, अल्लाह के महबूब का नाम, नमाज जनाजा में अल्लाह का नाम, अल्लाह के महबूब का नाम, मशरक में अल्लाह का नाम, अल्लाह के महबूब का नाम, शमाल में, जनूब में, हर तरफ जहाँ भी देखो, आसमानों पे देखो, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, अर्श पे, हर जगह आपका नाम। ये तो आदम अलैहिस्सलाम में भी गवाही दे दी थी। अल्लाह ने जब रूह फूंकी मेरे अंदर, मैंने सर उठाया, सामने नजर आया ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ ही लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तज़किरे हर जगह मौजूद आपके, यानी आपके आने से पहले भी। अब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपके जो हयात है आपके रोज़ा मुबारक के अंदर, वहाँ भी आप हयात हैं, उसके भी तज़किरे। वो आपकी वो जगह मा बैना बैती मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह, वो भी एक जन्नत की जगह है, जन्नत के बागात हैं, उनके भी तज़किरे। आपने फरमाया कि ये मेरे रोज़ा मुबारक और घर के दरमियान वाली जगह, ये भी एक जन्नत है, जन्नत के बागों में से ये भी एक बाग है, ये भी क़यामत वाले दिन जन्नत के साथ शामिल हो जाएगी। ये तज़किरे हैं आपके, ये तज़किरे इतने बड़े। इसी को कुरान बार बार कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रा। मतलब क्या? ऐ महबूब, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, वो तो बुलंद हो गया। दुरूद पाक में क्या है? अल्लाह रहमतें भेजता है, फरिश्ते रहमतें भेजते हैं। ईमान वालों से कहा तुम भी दुरूद पढ़ो, तुम भी रहमत भेजो। भाई वो तो है ही रहमतल लिल आलमीन, वो हमारी रहमतों के मोहताज नहीं हैं। फरमाया कि आप एक दफा दुरूद पाक पढ़ोगे, अल्लाह 10 रहमतें भेजेगा, 10 गुनाह माफ कर देगा, 10 दर्जात बुलंद कर देगा, और नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। ये इनाम पढ़ने वाले को है। आप कहेंगे वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद किया, अल्लाह आपके जिक्र को बुलंद कर देगा। कैसे बुलंद करेगा? हर लिहाज से बुलंद कर देगा, आपके हर मामले को बुलंद कर देगा। तंगदस्ती है, तंगदस्ती से निकाल कर आपको मालो दौलत अता करके बुलंद कर देगा। बीमारियां हैं, बीमारियों से निकाल कर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा के बुलंद कर देगा। घर में लड़ाई झगड़े फितने फसाद हैं, अल्लाह उनको मोहब्बत में बदल के बुलंद कर देगा। औलाद नाफरमान है, औलाद को फर्मा बरदार नेक साले मुत्तकी बनाकर अल्लाह बुलंद कर देगा। आपका कोई रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं सही चल रहा, कारोबार में परेशानी रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी परेशानियों को, सारी रुकावटों को दूर करके आपको बुलंद कर देगा। ये है वरफ़अना लका ज़िक्रक। आप तो कहेंगे अल्लाह ने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, अल्लाह किस कहने पे आपके जिक्र को बुलंद कर दे। तो ये इतना बड़ा वजीफा है, इतना ताकतवर वजीफा है। ये वजीफा तो 12 महीने का है,
لیکن اس مہینے کے اندر یہ وظیفہ کریں گے تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ پھر اللہ اتنا راضی ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے بیٹے کی کوئی تعریف کرے، آپ کے بھائی کی کوئی تعریف کرے، آپ کے خاندان اور گھرانے کی کوئی تعریف کرے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کی جو تعریف کرے، کیا اللہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ ساری بلندیاں اللہ آپ کو عطا کر دے گا، ہر طرح کی عزتیں اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو یہ موقع بار بار نہیں آتے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، صبح دن کا آغاز اسی سے کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہلے درود شریف آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک لفظ ہے چھوٹا سا، کوئی مشکل نہیں۔ پھر رات کا آغاز اسی سے کریں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد اسی طرح بالآخر درود شریف پڑھ کے 100 دفعہ پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پورے ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ اس عمل کو جیسے جاری کریں گے، ایسے ہی اللہ کی طرف سے انعامات، برکات، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز آپ کو سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ سکون مل جانا یہ مال و دولت سے نہیں ہوتا، یہ دنیا کی ریل پیل سے نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ یہ تو معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم نے میرا ذکر کیا، میرے محبوب کا ذکر کیا، یہ ساری دنیا کی چیزیں تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں۔ کس ملک میں بھی ہیں، جہاں روپیہ ہے وہ ملے گا، جہاں ڈالر ہیں وہ ملیں گے، جہاں درہم اور دینار ہیں وہ ملیں گے، جہاں پاؤنڈ ہیں وہ ملیں گے۔ جو چیز بھی آپ مانگیں گے، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ بندہ مانگتا اچھا لگتا ہے، اللہ عطا کرتا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل بھی عطا فرمائے ہمیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی سچی اور پائیدار محبت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔